वेलकम बैक। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हसनैन, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ एक मुमताज़ माहिर डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज़ ना सिर्फ तहकीक के मैदान में एक मारूफ नाम है, बल्कि उनकी काविशों ने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को एक नई शक्ल दी है। डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज़ कतर यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं और गुज़िश्ता 25 साल से माहौलियाती तहकीक, नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल के मौसर इंतज़ाम से वाबस्ता हैं। वो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी भी हैं और उनकी तहकीकी काविशों को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली नवाज़ साहब मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में, और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नायाब जानवरों के हवाले से। फिर स्नो लेपर्ड्स का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें स्नो लेपर्ड्स की याद आती है, क्योंकि उनकी नस्ल काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। सो बताइएगा कि इस काम का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, और कब आपको ये ख्याल आया कि आपने ये करना है? बहुत शुक्रिया जी, दिस इज़ माई प्लेयर टू बी विद यू। और जहाँ पे स्नो लेपर्ड की बात है, वो बहुत ही नायाब किस्म का, जैसे आपने जिक्र किया, जानवर है। और उससे पहले हम अगर हमारे जो मुल्क के शुमाली इलाका जात हैं उस पर बात करें तो वो एक हमारा पूरी दुनिया में एक यूनिक इकोसिस्टम है। एकेडमिकली हम बात करें, जितनी भी स्पीशीज़ दुनिया में आई हैं एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आई हैं। और ये हमारा माउंटेनस रीजन जो है ना, एक थेटर था जिसने बहुत सारी डाइवर्सिटी को जन्म लिया। उसमें एक जो नायाब जानवर पैदा हुआ वो स्नो लेपर्ड है हमारे पास। और ये क्योंकि एक हमारी जो लीनिएज है पैंथेरा की, जिसमें टाइगर लैब उसी ख़ानदान से है, और 2-3 मिलियन साल पहले ये उनसे जुदा हुआ, और जो हमारे बर्फपोश जो इलाके हैं जो उसको अपना मस्कन बनाया, और ख़ास तौर पे वहाँ पे अडाप्टेशन की उससे। और अभी उसकी अहमियत इसलिए है कि इस जानवर का जो बका है वो ना सिर्फ इसके लिए अपने लिए अहम है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम और उस पर 9 मिलियन जो लोग रहते हैं उनकी बका भी इससे मंसूब है। क्योंकि जब ये जानवर वहाँ पे मौजूद है वो इंडिकेट करता है कि वहाँ का इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम है। जब हेल्दी इकोसिस्टम है तो वहाँ पे सैकड़ों और स्पीशीज़ हैं, उनका भी रहने का एक बंदोबस्त है। और जैसे मैंने कहा है कि भी मकामी लोग हैं जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर उनका गुजर बसर है। मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, उनसे पता चला है कि नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंजम्पशन है लोकल कम्युनिटीज़ की, अगर उसको इकनॉमिकली इवेल्यूएट किया जाए तो 6 से 7 हज़ार डॉलर पर फैमिली यूटिलाइज़ कर रही है, जो कि कन्वेंशनल इनकम से बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत सारे, और वो रिसोर्स क्यों इंटैक्ट हैं, इसलिए कि वो इकोसिस्टम अगर फंक्शनल है और ये सारी स्पीशीज़ वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल आपकी जर्नी की बात करें तो यकीनन मुश्किलात भी आई होंगी। तो हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश जैसे इलाकों में 30,000 मुरबा किलोमीटर पर रिसर्च करना कितना मुश्किल था और कितना ये मुतासिर कुन तजुर्बा रहा? देखिए, यहाँ पे जहाँ तक इसकी रिसर्च का दो अवामिल हैं स्नो लेपर्ड पे काम करने के, एक तो रिसर्च का है, दूसरा उसकी कंजर्वेशन का है। दोनों पे मैं बात करना चाहूँगा। रिसर्च इसलिए इसकी मुश्किल है कि किसी भी जानवर पर रिसर्च करें तो उसको आप अगर देख नहीं सकते तो रिसर्च अमूमन बहुत मुश्किल होती है। आप उसके हैबिटेट में रहें, कई महीने तक रहें, आपको एक जानवर भी नज़र ना आए तो उसके ऊपर रिसर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो रिसर्च का एकेडमिक जर्नी था वो ज़्यादा इस पे था कि इसके ऊपर रिसर्च कैसे की जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी हम लेके आए। 2 तरह की इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है पाकिस्तान में। एक ट्रेल कैमराज हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, जो आप फॉरेस्ट में लगाते हैं, इनकी हैबिटेट में लगाते हैं। वो मोशन ट्रिगर से इनको डिटेक्ट करते हैं और जहाँ पे इनकी मूवमेंट है उससे आपको पता चलता है। दूसरी रेवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंटल डीएनए की है, जहाँ पे ये अपने फीसेस हैं, इनके हेयर्स हैं, या जहाँ पे ये पानी पीते हैं वहाँ से डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है। उस डीएनए से आप मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पे स्पीशीज़ कौन सी है। उसके फिर आप ना सिर्फ इनकी मूवमेंट का पता चलता है, इनकी बाकी स्पीशीज़ के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी मालूम होता है। उससे फिर आप इनकी कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी वाज़े कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम करना बड़ा जो है ना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्योंकि आपने ग्लेशियर्स में जाके कैंपिंग करनी है कई महीने तक, और वो कैमरा ये नहीं है कि आपने एक दिन लगाया और आपके पास लेपर्ड आ गया। यू नीड टू सेट इट अप फॉर कपल ऑफ मंथ्स, यू नीड टू मॉनिटर दैट। तो
یہ سارا جو کام ہے وہاں پہ لوکل ہمارے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا جو سٹاف ہے جو کہ ہارڈی ہے ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ کرتے تھے. اور لوکل کمیونٹیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ان کو لوکل ٹریکس کا بھی پتہ ہے اور سیف اینڈ ساؤنڈ لوگوں کو لے کے جانا اور وہاں پہ جو ہے ساری ریسرچ کو کنڈکٹ کرنا صرف یہ اکیڈیمکس اور اسٹوڈنٹس کا کام نہیں ہے بلکہ لوکل کمیونٹیز اور جو وائلڈ لائف کا جو لوکل سٹاف ہے وہ اس کو جو ہے نا بہت بڑا ان کا ڈاکٹر صاحب یہ کنٹریبیوشن جو ہے. آپ نے بتایا کہ پورے مہینے لگ جاتے ہیں, ایک تو آپ کا صبر تو ہے ہی ہے, آپ نے تو صبر کرنا ہی کرنا ہے نا, آپ نے ایک مائنڈ فریم بنایا ہوا ہے کہ میں نے جانا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے. اکوپمنٹ کے لیے مطلب اکوپمنٹ تو پھر آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی اتنی لانگ لاسٹنگ بیٹری ہو جو کہ مہینہ 2 مہینے چل جائے, کیونکہ آپ گلیشیئر پہ ہیں, وہاں پہ کوئی آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے. سو اکوپمنٹ کیسا ہوتا ہے, کیا اس کی لانگ لاسٹنگ بیٹری ہوتی ہے, کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ جی وہ اسپیشلی جو ہے نا اب پچھلے 8-10 سالوں میں ٹیکنالوجی ایسی ڈیولپ ہوئی ہے کہ ایک تو اس میں پاور بیک اپ بڑا اچھا ہوتا ہے جو کہ 2 سے 3 مہینے تک چل جاتا ہے. دوسرا اکوپمنٹ اتنا ہارڈی بھی ہوتا ہے کہ -20 -30 ڈگری سیلسیس پہ بھی وہ کام کر سکے. ایون بعض اوقات سنو کے اندر دب بھی جاتا ہے, اسٹل اٹ کیپس ورکنگ. تو کافی وہ ہارڈی جو ہے نا اکوپمنٹ ہے اور اس کو کافی تجربات سے پھر انہی مقاصد کے لیے ڈیولپ کیا گیا, تو اٹ ورکس ویری ویل. جی صحیح. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوکل کمیونٹی کے رول کی آپ نے بات کی, تو ان کے ساتھ کام کرنا کیسا ایک ایکسپیرینس تھا, وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لینا, کیا یہ آسان تھا؟ یہ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب دیکھیں گے بھی میں نے دیکھا کہ اس جانور کی خوبصورتی کو دیکھ کے, اس کے ایکو سسٹم کے رول کو دیکھ کے جو ہمارے اربن ایریاز ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور ہم اس میں جو ہے نا خواہش بھی ہوتی ہے ان کو بچایا جائے. لیکن آپ مقامی لوگوں کو دیکھیں تو ان کی جو گزر بسر ہے وہ ٹوٹل ان کی لائف سٹاک کے اوپر ہوتی ہے. وہ مین ان کا انکم ہے کہ لائف سٹاک ریئرنگ ہے, اس کے بعد اس سے بیچ کے ان کی آمدنی ہوگی, اس کا دودھ یوز کیا, اس کی جو ہے نا کھال یوز کی, تو یہی ان کا مین لائیولیہڈ کا سورس ہے. اور یہ جتنے بھی لیپرڈز ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اس لائف سٹاک کے اوپر, اور خاص طور پہ جو میں آپ کو بتاؤں گا ان کے جو ٹریڈیشنل مویشی خانے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات میں, وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ 3-4 فٹ کی ایک دیوار کھڑی کی جاتی ہے پتھروں کی, اس میں سارے مال مویشی کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے رات کو تاکہ ادھر ادھر گم نہ ہو جائیں. اس کو پھلانگنا لیپرڈ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, اور جب اس مویشی خانے میں آ جاتا ہے تو وہ 60-70 جانور ایک ہی رات میں مار دے گا, 100 قریب بھی. تو پورا ان کا جو ایک طرح سے کہیں گے بزنس کا کیپٹل ہے وہ ڈسٹرا ہو جاتا ہے. تو ان کا جو ہے نا پورا کمیونٹی کی جو سٹیک ہے اور ان کی لائف ہے, ان کی بچوں کی, وہ ساری جو ہے نا وہ بڑا مشکل میں آ جاتے ہیں. تو اس وقت ان کو سمجھانا کہ جی لیپرڈ اہم ہے یا ولف اہم ہے یا بیئر اہم ہے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب تک آپ ان مسائل کا کوئی تدارک نہ کریں. تو ریزسٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ؟ ریزسٹ کرتے ہیں جی ڈیفینیٹلی. جو ہے نا ایک بڑی تھریٹ سنو لیپرڈ کو ہے ریٹیلیشن کلنگ, جو پوری زون میں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے بھی کوئی ریسرچ ہے کہ کیونکہ انسانوں کا اور سنو لیپرڈز ہو گئے یا لیپرڈز ہو گئے, ان کے درمیان, ان کو تو ہم درندہ ہی سمجھتے ہیں نا, ان کے درمیان تنازعات تو رہتے ہی رہتے ہیں. جس طرح انہوں نے لائف سٹاک ختم کرنا ہے تو لوگوں نے اس کی طرف رائفل کو کر لینا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. سو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ حکمت عملی ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے کافی ایفیکٹو اسٹریٹجیز ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف آپ ان کو تبلیغ کریں اور سمجھائیں کہ جانور اہم ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ جو تنازع کی جڑ ہے اس کو ختم نہ کریں. تو اس کے 2-3 جو ہے نا ایفیکٹو اسٹریٹجیز ہم نے ٹیسٹ کی ہیں اور اس نے کافی خاطر خواہ رزلٹ بھی دیا ہے. ایک تو ان کی ہم نے ہیلپ کی ہے کہ مویشی خانے اس طرح کے بنائے ہیں اونچی دیوار کے ساتھ, اوپر میش کے ساتھ کور کر کے لیپرڈ اندر داخل نہ ہو. اس کی یہ ہے کہ بڑی ماس کلنگ اس سے کم ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھی ان کے ساتھ ابھی ہم بعض ملکوں میں موجود ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے کہ لوگوں کا نقصان ہو جائے تو گورنمنٹ ان کو کوئی معاوضہ دے دے. بالکل. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ انشورنس اسکیم شروع کی. انشورنس اسکیم کا ہے لائف سٹاک انشورنس. تو اس میں یہ ہے کہ ایک سیڈ منی بینک میں جمع کرائی جاتی ہے, وہ کمیونٹی کے لوگ بھی اس پہ جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جس طرح نارمل پریمیم ہے وہ ادا کرتے ہیں. سال کے آخر میں اس گاؤں میں جتنے نقصانات ہوتے ہیں مال مویشیوں کے, پھر اس فنڈ سے کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے ان کا جو غصہ ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے, پھر وہ آپ کی بات
سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں. ورنہ ٹریڈیشنل آپ نے جو ابھی بات کی ہے نا، کامن ہمارا جو مسلم کلچر میں ہے اسی طرح کی تھاٹ ہے کہ ہم آئی بیکس یا مارخور یا اس جانور کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو حلال ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی ہے. لیکن یہ جو کارنیورز ہیں جن کو ہم لارج کارنیورز کہتے ہیں، جس میں لیپرڈ ہے، ریچ ہے، ولف ہے، یہ کہتے ہیں یہ درندے ہیں، حرام جانور ہیں اور ان کو جو ہے نا مار دینا چاہیے. تو اس کی ایون کنزرویشن کی بات ہی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بڑا مسکنسپشن ہے. دیکھیں اگر یہ یوز لیس ہوتے، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو اللہ پاک نے اس کو بنایا کیوں تھا؟ ان کا ایک رول ہے. آپ کو اس کا کھانا حرام کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیکار جانور ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. اور کانفلکٹ کی ریزنز کیا ہیں؟ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ بھی قدرتی طور پہ یہ لوگ، ان کی جو آپ دیکھیں نا ایوولوشنری لحاظ سے یہ ہم سے پہلے وہاں پہ موجود تھے، لوگ بعد میں آئے. ان کا نیچرل وہاں پہ فوڈ بھی موجود تھی. ان کی فوڈ کیا ہے؟ آئی بیکس ہے، مارخور ہے، بلو شیپ ہے. یہ جو نیچرل ان ماؤنٹینز میں یہ 4 پائے رہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، پہلے ان کی خوراک کا جو ہے نا جا کے شکار کر کے اس کو بہت کم کر دیا. جب ان کی نیچرل خوراک کم ہوئی ہے پھر ہم نے انکروچ کیا، سڑکیں بنائیں، گاؤں پر لے گئے، اپنے مال مویشی اوپر لے گئے. تو ہم ان کے مسکن میں گئے ہیں، وہ ہمارے مسکن میں نہیں ہے، ان کی ٹریٹری میں گئے ہیں. تو اس سے کانفلکٹ بڑھا ہے. تو صرف ان کو بلیم کرنا کہ وہ درندے ہیں، یہ کچھ ہے. ہمیں اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ کنورسیشن کریں گے وائلڈ لائف کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.